بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از طرف عبداللہ عتیق بن ابو قحافہ بجناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم۔ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر پر سپاہ سالار مقرر کر کے رومیوں سے جنگ کا حکم دیتا ہوں۔ تم اللہ عز و جل کی مرضی ڈھونڈنے اور اللہ کے دشمنوں کے قتل کرنے میں جلدی کرو، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر جہاد کیا ہے تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ آیات لکھی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں سخت عذاب سے نجات دے دے؟ میں تمہیں ابو عبیدہ نے اس کی فوج پر حاکم مقرر کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ یہ حکم نامہ نجم بن مفرح القطانی کو دے کر روانہ کیا۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عراق کی طرف چلے، قریب ہی تاکہ حضرت خالد اس طرح قادسیہ کو فتح کر لے۔ جب انہیں یہ حکم نامہ ملا، آپ نے پڑھ کر کہا، اطاعت و فرما برداری اللہ عز و جل اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ضروری ہے۔ آپ نے قادسیہ سے رات ہی کو عین التمر کے راستے سے کوچ کر دیا۔ ابو عبیدہ کو ان کی معزولی اور اپنے شام آنے کی اطلاع دی اور لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے افواج اسلام پر سردار مقرر فرمایا ہے۔ جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ والسلام علیکم۔ عامر بن طفیل دوسی کو، جو افواج اسلام میں ایک بہادر سپاہی تھے، یہ خط دے کر روانہ کیا۔ یہ خط لے کر شام کی طرف چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس وقت ارض سماوہ میں پہنچے تو فرمایا، لوگو، اس ملک کا سفر بغیر سیراب کنندہ چیزوں اور بدو زیادہ پانی کے نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ پانی کی قلت ہے اور ہمارے ساتھ لشکر ہے۔ آپ لوگ مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ رافع بن عصیر الطائی نے کہا، اے امیر، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو بہت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشے، جو تمہیں رائے میں آیا ہے کرو۔ انہوں نے 30 اونٹوں کو 7 روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا، ان کے منہ باندھ دیے، اونٹوں پر سوار ہوئے، گھوڑوں کو خالی ساتھ لے لیا اور چل دیے۔ جس جگہ پڑاؤ کرتے ان میں سے 10 اونٹ ذبح کر لیتے تھے۔ ان کا پیٹ چاک کر کے جو پانی نکلتا مشکیزوں میں بھر لیتے تھے، جس وقت ٹھنڈا ہو جاتا گھوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ہر ایک پڑاؤ میں اسی طرح کیا، آخر اونٹ ختم ہو گئے اور 2 منزلیں بغیر پانی کے قطع کیے۔ حضرت خالد ان کا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت بے-تاب ہوا، قریب تک کہ ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عصیرہ سے فرمایا، رافع، تم لشکر جاں لب ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو سکے معلوم ہے؟ رافع اشوب چشم آنکھ دکھنے میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر، جس وقت کراکر اور سوا کے مقام ہم پہنچ جاوے تو آپ مجھے اطلاع دے۔ لوگوں نے چلنے میں سرعت سے کام لیا، حتیٰ کہ اکثر سپاہی کراکر اور سوا کے مقام پر پہنچ گئے اور بعض پیچھے رہ گئے۔ رافع کو اس جگہ کی اطلاع دی گئی۔ یہ بہت خوش ہوئے۔ آپ اپنے عمامہ کا پلہ آنکھ کے اوپر سے اٹھا کر اپنی سواری کو لیے دائیں بائیں پھرنے لگے۔ لوگ آپ کے چاروں طرف حلقہ کیے آپ کے ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک جال پلو کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ نے زور سے تکبیر کہی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے کہا، یہ جگہ کھودو۔ اہل عرب نے کھودنا شروع کیا۔ دفعتاً دریا کی طرح پانی کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ لشکر نے اسی جگہ پڑاؤ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت رافع کا ممنون ہوئے پانی خود بھی پیا، اونٹوں کو پلایا۔ مشکیزوں میں پانی بھر کر جو لشکری پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے اونٹوں پر لاد کر لے چلے۔ پانی پی کر ان لوگوں کے دم میں دم آیا اور وہ بھی لشکر میں آ ملے۔ یہاں کچھ دیر آرام کر کے لشکر تیزی کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ آرا کے مقام میں ایک روز کا راستہ باقی رہ گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سر راہ ایک سرائے
یا بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ وہاں چند بکریاں اور اونٹ بھی موجود تھے۔ مسلمان اس عرض سے کہ دشمن کا کچھ حال یا اپنی قوم کی خیریت معلوم ہو چرواہے کی تلاش میں ہوئے، دیکھا تو وہ شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی شخص ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی جلد سے خبر دی گئی۔ آپ نے فوراً گھوڑا لے کے پویا کر کے پہنچے۔ حضرت عامر بن طفیل کو دیکھ کر آپ نے تبسم کیا اور فرمایا، ابن طفیل، تم یہاں کس طرح کھیت ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر، میں ان سرائے والوں کے پاس اس عرض سے آیا تھا کہ مجھے پیاس اور گرمی بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ اس شخص سے کچھ دودھ لے کر پیوں گا، مگر میں نے اسے شراب پیتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے دشمن، حالانکہ شراب حرام ہے مگر تو اس کو پی رہا ہے۔ ایوہ الامیر، اس نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ شراب نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ تم جھک کے دیکھو تاکہ اس کی بو اور رنگت سے تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ پانی ہے۔ اگر شراب ہو تو جو چاہو تم مجھے سزا دے سکتے ہو۔ میں اونٹنی سے اتر کر زانوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ گلاس کو سونگھ کر معلوم کروں کہ کیا چیز ہے۔ اس نے اچانک میرے ایک لاٹھی جو اپنے ایک بغل میں دبائے ہوئے تھا اس زور سے ماری کہ سر پٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جھپٹ کر فوراً میرے بازو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ شاید تو محمد بن عبداللہ کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے آقا بادشاہ کے پاس سے نہ آ جائے۔ میں نے کہا، اہل عرب میں سے تیرا آقا اور مالک کون ہے؟ اس نے کہا، قداح بن واصلہ ہے۔ حضرت میں 3 روز سے اسی حالت میں ہوں۔ یہ جس وقت شراب پیتا ہے تو مجھے سامنے بٹھا لیتا ہے اور پھر پیالے کا تلچن میرے اوپر پھینک دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جس وقت عامر بن طفیل سے قصہ سنا تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس کے سر پر زور سے تلوار کا ہاتھ مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور مر گیا۔ مسلمان نے اونٹ اور بکریوں کو تاراج کر دیا، سرائے کی بنیادیں کوٹ ڈالی اور آپ کو قید سے چھڑا لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ میرا وہ خط کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ماما کے ایک پیچ میں ہے، اب تک اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اسے لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے پاس فوراً چلے جاؤ اور ہوشیاری سے رہو۔ یہ سن کر حضرت عامر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم فرمایا۔ ارکا ایسا مقام تھا کہ جو عراق کے آنے والے مسافروں کے واسطے خطرناک جگہ تھی۔ مملکت روم قاتلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم رہتا تھا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج یہاں آئی تو آپ نے لوٹ مار کا حکم دیا اور اطراف و مضافات میں جو ملا لوٹ لیا گیا۔ باشندگان ارکا قلعے میں بند ہو گئے۔ یہاں حکماء روم میں سے ایک حکیم رہتا تھا جس نے علاوہ دیگر علوم کے فن ملحمہ بھی حاصل کیا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا رنگ فک ہو گیا اور کہا، اپنی دین کی قسم، وقت آ گیا ہے۔ ارکا والوں نے پوچھا، کیسا وقت؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے علم ملحمہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جو سب سے اول یہاں علم لائے گا وہ فتح و نصرت کا علم ہوگا۔ رومیوں کی ہلاکت اور بربادی کا زمانہ قریب ہوگا۔ اس لشکر کو تم غور سے دیکھو، اگر اس کا نشان علم سیاہ، سپہ سالار چوڑا چکلا، دراز قد، لحیم و شحیم اور شان کشادہ، کبھی ہیکل چہرہ پر کسی قدر چجک کی داغ اور گندم گو ہو تو شام کی جنگ کے لیے ان کا وہی سردار ہے اور اسی کے ہاتھ سے شام فتح ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو جیسا کہ حکیم شمعان نے ان سے بیان کیا تھا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہی نشان تھا۔ یہ لوگ اپنے اس حاکم کے پاس گئے اور کہا، آپ کو معلوم ہے کہ حکیم شمعان بغیر حکمت کی کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا ہم نے من وعن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہماری رائے ہے کہ اہل عرب سے ہم صلح کر لیں اور اس طرح اپنے آپ مال اولاد اور گھر بار کو مامون بنا لے۔ اس نے کہا،
کل صبح تک آپ حضرات مجھے مہلت دے تاکہ میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکوں۔ یہ اشخاص اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور حاکم وقت تمام رات اس پر غور و فکر کرتا رہا۔ چونکہ وہ ایک مدبر عقل مند شخص تھا، اس نے اپنے دل میں نشیب و فراز اور موقع کی اہمیت پر نظر کر کے یہ سوچا کہ اگر میں رعایا کے خلاف کروں تو ممکن ہے کہ مجھے پکڑ کر اہل عرب کے حوالے کر دے۔ یہ مجھے حتمی طریقے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جنرل روبیس فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی فوج سے شکست کھا چکا ہے، اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رعب و داب چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ تمام رات دل میں یہی باتیں کرتا رہا۔ صبح رعایا کو بلا کر کہنے لگا، اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عربوں سے صلح ہی کرنا چاہتے ہیں اور بعد از مصلحت ہم اپنے اسی شہر میں رہیں گے۔ اس نے کہا، میں بھی تم ہی جیسا ایک شخص ہوں، تمہاری رائے میں جو آئے میں اس کے کبھی خلاف نہیں کر سکتا۔ ارکا کے جہاندیدہ اور تجربہ کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور صلح کے متعلق عرض داشت پیش کی۔ آپ نے صلح منظور فرمائی اور ان کے ساتھ نہایت ملائم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر مدارت سے پیش آئے تاکہ باشندگان سخنہ، حوارن، تتمر اور کرتین بھی یہ سن کر اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹا لوں گا۔ جو لوگ ہمارے دین میں آنا چاہے انہیں ہم قبول کر لیں گے، اور جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہے ان پر ہم جزیہ مقرر کر دیں گے۔ واغدی کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل ارکا سے 2000 چاندی کے درہم اور 1000 سونے کے دیناروں پر صلح فرمائی تھی اور صلح نامہ لکھ کر دے دیا تھا۔ ابھی آپ نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تھا کہ اہل سخنہ نے بھی صلح کر لی۔ جس وقت اس کی تدمر والوں کو خبر ہوئی تو وہاں کے حاکم کرکر نامی نے تمام رعایا کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی اطلاع پہنچی ہے کہ اہل عرب نے ارکا اور سخنہ کو صلح کے ذریعہ مسخر کر لیا ہے۔ نیز میں نے اپنے ہی آدمیوں سے سنا کہ اہل عرب نہایت صلح جو، عادل اور نیک طبیعت کے آدمی ہیں۔ فتنہ فساد کے خواہ نہیں۔ ہمارا قلعہ اگرچہ بہت مضبوط ہے، کسی شخص کی مجال نہیں کہ اندر گھس سکے، مگر ہمیں خوف ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کو نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر ہماری قوم ان کو فتح کر لیا تو ہم صلح فسخ کر دیں گے، اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے مامون رہیں گے۔ رعایا کے آدمی یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا سامان کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اتنے میں یہاں پہنچ گئے۔ اہل تدمران کی خدمت و مدارت میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور 3 اوقیہ سونے اور چاندی پر صلح کر کے صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ مصالحت اہل سخنہ و تدمر مع حضرت خالد اس کے بعد ان سے زادراہ چارہ خرید کر حوارن کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت واغدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ خط پڑھ کر ہنسے اور فرمایا، الحمدللہ، اللہ جل جلالہ اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں بصر و چشم قبول کرتا ہوں۔ پھر تمام مسلمانوں کو آپ نے اپنی معزولی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقرر ہونے کی اطلاع دی۔ انہی ایام میں آپ شرجیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں 4000 سوار دے کر ان کو بصرہ کی طرف روانہ کر چکے تھے، جنہوں نے وہاں پہنچ کر خیمے بھی نصب کر لیے تھے۔ والسلام۔